حضرت سعید بن عامر الجمحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں حمص اور حلب کا گورنر مقرر کیا۔ بعد میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین اس علاقے میں دورے پر گئے، عوام کو جمع کیا اور پوچھا کہ میرے گورنر کے خلاف کوئی شکایت ہو تو بتاؤ۔ عوام جمع ہو گئے، انہوں نے شکایت کی، امیر المومنین ہمیں 4 شکایتیں ہیں گورنر سے۔ پہلی شکایت تو یہ ہے کہ یہ صبح سویرے نہیں آتا، آدھا دن چڑھ جاتا ہے تو تب باہر نکلتا ہے۔ دوسری شکایت یہ ہے کہ کسی کی ہم میں سے رات کو حاجت ہو تو رات کو ہمیں اٹینڈ نہیں کرتا۔ تیسری شکایت یہ ہے کہ مہینے میں ایک دن اس نے ایسا رکھا ہوا ہے کہ اس دن میں بالکل عوام سے ملتا ہی نہیں، 29 دن ملتا ہے، اگر اس ایک دن کوئی کام پڑے تو نہیں ملتا۔ اور چوتھی شکایت یہ ہے کہ کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جاتا ہے، یہ مریض بھی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر کو طلب کیا اور فرمایا کہ 4 شکایتیں لوگ کرتے ہیں، اس کا جواب دو۔ سعید بن عامر کہنے لگے یہ 4 وہ باتیں ہیں کہ میں کبھی ظاہر نہ کرتا اگر عمر حکم نہ دیتا، عوام کا شکوہ ہے اس لیے بتاتا ہوں۔ فرمایا یہ جو پہلی شکایت ہے کہ یہ گھر سے نکلتا نہیں، دیر سے نکلتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے ہمارے گھر میں کوئی ملازم نہیں ہے، صبح آٹا بھی میں خود گوندتا ہوں، بیوی میری سالن پکاتی ہے، میں آٹا گوندتا ہوں، وہ کوئی اور کام کر لیتی ہے، میں کچھ اور کام کر لیتا ہوں، ہم سارے گھر کے بچوں کا کام کاج، گھر کی صفائی میاں بیوی مل کے بانٹ کے کر لیتے ہیں، تو کام کر کے پھر تھوڑا سا دن چڑھتا ہے تو پھر میں شام تک چونکہ پورا وقت رعایا کو دیتا ہوں تب میں باہر آتا ہوں، اگر چھوڑ کے آ جاؤں تو پھر مہمان آتے ہیں، کسی کو کھانا کھلانا پلانا صفائی بٹھانے کا کوئی بندوبست نہیں، ہمارا ملازم کوئی نہیں۔ دوسری شکایت کی صرف دن کو ملتا ہے رات کو نہیں ملتا، اس نے کہا دن کو بندوں سے ملتا ہوں رات کو مولا سے ملتا ہوں۔ پھر پوچھا کہ یہ کہتے ہیں مہینے میں ایک دن بالکل نہیں ملتا، فرمایا ایک دن مقرر کیا ہوا ہے، گھر کے سارے کپڑے اپنے بھی بیوی کے بچوں کے مل کے میاں بیوی ہم دونوں سارا دن دھوتے ہیں۔ فرمایا یہ کہتے ہیں کبھی کبھی بے ہوش ہو جاتا ہے۔ چوتھی شکایت انہوں نے کہا ہاں اس لیے بے ہوش ہو جاتا ہوں کہ خبیب انصاری جب مکہ میں تھے وہ صحابی ہو گئے تھے اور میں ابھی کافر تھا، مشرک تھا، وہ محمد کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، تو قریش نے اور سرداران مکہ نے اس کو پکڑ کے پہاڑی کی چوٹی پہ لے جا کے اس کے جسم کے تھوڑا تھوڑا ٹکڑا کاٹتے تھے، اذیت دیتے تھے اور کہتے تھے کہ بتاؤ تمہیں اپنا مر جانا اچھا لگتا ہے یا اس جگہ محمد ہو؟ تو پھر اس نے کہا کہ تم یہ پوچھتے ہو محمد کی خاطر تو میں خود بھی میرے بیوی بچے سب کے گوشت کے ٹکڑے ہو جائیں تب بھی محمد کو گرم ہوا نہ لگنے دوں۔ اسی حال میں شہید ہو گیا اور میں اس کی مدد نہ کر سکا کیونکہ میں کافر تھا۔ مجھے وہ منظر یاد آتا ہے تو کانپ کے بے ہوش ہو جاتا ہوں کہ کہیں اسی پر گرفت نہ ہو جائے اور دوزخ میں پھینک نہ دیا جائے۔